بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سمیرہ ہے۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم 5 بہنیں تھیں اور میں اپنی بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ باقی 4 بہنیں مجھ سے چھوٹی تھیں، جبکہ میری عمر اس وقت 18 سال تھی۔ میرے ابا ایک مزدور تھے جو سارا دن سخت مشقت کر کے گھر کا خرچ چلاتے تھے۔ جیسے تیسے کر کے ابا ہمارے اخراجات پورے کر رہے تھے، لیکن غربت ہمارے گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئی تھی۔ میری بہنیں ابھی کم عمر تھیں، اس لیے گھر کی بڑی بیٹی ہونے کے ناطے مجھے ہی ابا کا سہارا بننا تھا۔ ابا کی طبیعت کئی دنوں سے خراب تھی۔ ان کے گردے میں اکثر درد رہتا تھا، لیکن ابا محلے کے ہی ڈاکٹر سے معمولی دوائی لے کر کھا لیتے تھے۔ وقتی افاقہ ہو جاتا، لیکن مرض جڑ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اچانک سے ابا کی طبیعت بہت زیادہ بگڑنے لگی۔ درد کی شدت سے وہ چرپائی پر تڑپنے لگے۔ میں فوراً ابا کو لے کر سرکاری ہسپتال بھاگی۔ چونکہ میں بڑی تھی، یہ ساری ذمہ داریاں مجھے ہی دیکھنی تھی۔ ابا جو دن رات ہمارے لیے کماتے تھے، وہ اچانک بے بس ہو کر اسٹریچر پر پڑے تھے۔ ہسپتال جا کر ڈاکٹرز نے ابا کو ایمرجنسی میں لیا اور کچھ ٹیسٹ کیے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر رپورٹ ساتھ میں لیے باہر آئے۔ میں نے تڑپ کر پوچھا، ڈاکٹر صاحب میرے ابا کیسے ہیں؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، بی بی تمہارے والد کے دونوں گردے مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں۔ زہر جسم میں پھیل رہا ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، تو اب کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، ہمیں فوراً ان کا آپریشن کرنا پڑے گا اور گردہ ٹرانسپلانٹ کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ میں نے کانپتے ہوئی آواز میں پوچھا، اس پر کتنا خرچہ آئے گا؟ ڈاکٹر نے ہمدردی سے دیکھتے ہوئے کہا، لاکھوں کا خرچہ ہے۔ تمہیں جلد از جلد پیسوں کا انتظام کرنا ہوگا، ورنہ مریض کی جان بچانا مشکل ہے۔ اس وقت ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ہم غریب لوگ تھے، ہمارے پاس کھانے کے لیے بمشکل 2 وقت کا کھانا میسر آتا تھا۔ اتنی بڑی رقم کہاں سے آئے گی؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اماں اور میری چھوٹی بہنوں کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ میں نے ہر رشتہ دار کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں چچا کے پاس گئی اور ہاتھ جوڑ کر کہا، چچا خدا کے لیے کچھ ادھار دے دیں، میں نوکری کر کے چکا دوں گی۔ مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا، ہمارے اپنے حالات تنگ ہیں، ہم اتنی بڑی رقم نہیں دے سکتے۔ میں ماموں کے پاس گئی، مگر وہاں سے بھی مایوسی ملی۔ کسی نے بھی مدد نہ کی تھی۔ میں بہت پریشان تھی۔ میرے ابا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے اور میرے پاس 1 روپیہ نہیں تھا کہ ہسپتال کی فیس دے سکوں۔ جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ ٹیسٹ میں ختم ہو چکے تھے۔ میں مایوس ہو کر ہسپتال کے دروازے کے پاس بینچ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ میں گہری سوچوں میں گم تھی کہ اچانک میرے قریب ایک عورت آ کر بیٹھی۔ وہ کالے برقعے اور نقاب میں ملبوس تھی، اس لیے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ اس نے نرم آواز میں پوچھا، لگتا ہے کافی پریشان ہو؟ میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے دوبارہ پوچھا، تمہارے ابا ٹھیک نہیں ہوئے؟ میں اس کے اس سوال پر حیران ہوئی اور بولی، نہیں، ابا ہسپتال میں ہیں، لیکن ڈاکٹر علاج شروع نہیں کر رہے کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میرے ابا کا کوئی بیٹا نہیں، ہم 5 بہنیں ہیں اور میں سب سے بڑی ہوں، لیکن کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ عورت تھوڑا قریب ہوئی اور رازدارانہ انداز میں بولی، اچھا میرے پاس ایک حل ہے، اگر تم وہ کام کرو تو تمہیں بہت سارا پیسہ مل جائے گا، تمہارے ابا کا اچھے سے علاج ہو جائے گا اور انہیں گردہ بھی مل جائے گا۔ میں نے چونک کر پوچھا، کون سا کام؟ وہ بولی، سوچ لو، کام تھوڑا رسک والا ہے، لیکن تمہاری طرف تمہارے باپ کی زندگی ہے، فیصلہ تمہارا ہے۔ میں نے بتابی سے کہا، اگر میرے ابا کی جان بچ سکتی ہے تو میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، آپ بتائیں تو صحیح۔ عورت نے کہا، میرا ایک جاننے والا ہے، وہ بہت امیر ہے، وہ بے اولاد ہے، شادی کو 15 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک اس کی بیوی اس کو اولاد نہیں دے سکی۔ اسے اولاد کے لیے دوسری شادی کرنی ہے، وہ بھی ایک کم عمر اور خوبصورت لڑکی سے۔ اگر تم اس کے ساتھ شادی کر کے اسے اولاد دے دو تو وہ تمہارے باپ کا علاج مفت میں کروائے گا اور منہ مانگی رقم دے گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا۔ اس وقت میرے گھر کا سائبان میرا باپ موت کے منہ میں تھا۔ اگر میں قدم نہ اٹھاتی تو میرے باپ کا علاج نہ ہوتا۔ مجھے اپنی ذات سے زیادہ اپنے باپ کی زندگی عزیز تھی۔ میں نے فوراً کہا، مجھے منظور ہے، میں اس آدمی سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ عورت مطمئن ہو کر بولی،
تو بس تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں 1 گھنٹے تک پیسے لے کر یہاں پہنچ جاؤں گی، تم اپنے باپ کا علاج شروع کرواؤ، سب کام ہو جائے گا، لیکن ایک شرط ہے، جیسے تمہارے باپ کا علاج شروع ہوگا تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا اور اس آدمی سے نکاح کرنا ہوگا۔ اپنی ماں یا بہنوں کو یہاں ہسپتال بلا لو تاکہ وہ تمہارے باپ کے پاس رہ سکے، کیونکہ اتنی بھاری رقم دینے کے بعد وہ تمہیں یہاں نہیں چھوڑے گا، تمہیں اسی وقت اس کے ساتھ جانا پڑے گا۔ میں نے ایک لمبی سانس بھری، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں نے اسی وقت اماں کو فون کیا، اماں آپ جلدی سے بہنوں کو لے کر ہسپتال آ جائیں، پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ عورت پیسے لے آئی، میں نے ڈاکٹرز کو پیسے جمع کروائے اور ابا کا علاج شروع ہو گیا۔ میرا دل مطمئن تھا کہ ابا بچ جائیں گے۔ اماں ہسپتال پہنچ گئی تو میں نے انہیں ابا کے پاس چھوڑا۔ میں نے اماں کے ہاتھ تھام کر کہا، اماں یہ پیسے میں نے ایک جگہ کام کی ایڈوانس تنخواہ کے طور پر لیے ہیں، ابا کا علاج کروائیں۔ میں اب کام پر جا رہی ہوں، میں فون کر کے ابا کی خیریت پوچھتی رہوں گی۔ اماں نے مجھے دعائیں دی، انہیں خبر نہیں تھی کہ میں کس سودے کے تحت جا رہی ہوں۔ وہ عورت اس آدمی کی کوئی دور کی رشتہ دار تھی یا شاید کچھ اور، مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر ایک بہت بڑے اور پرانے طرز کے گھر میں لے آئی۔ وہاں پہنچ کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا۔ وہاں نکاح خواہ اور 2 گواہ پہلے سے موجود تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن مجھے اپنے باپ کا چہرہ یاد آ رہا تھا جو ہسپتال کے بستر پر زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ میں نے خاموشی سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے اور یوں میں ایک انجان شخص کی بیوی بن گئی۔ نکاح کے فوراً بعد وہ عورت مجھے ایک بڑے سے آراستہ کمرے میں لے گئی اور بولی، تم یہاں آرام کرو، صاحب آتے ہی ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں سہمی ہوئی کمرے میں موجود صوفے کے کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ کمرہ بہت بڑا اور شاندار تھا، مگر مجھے وہاں کی فضا میں عجیب سے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں ابھی اپنی قسمت پر رو ہی رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور وہ شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی میں مزید سکڑ گئی۔ وہ ایک قداور اور وجیح شخص تھا، مگر اس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ اس نے اندر آتے ہی دروازہ بند کیا اور مجھے گھورنے لگا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دھاڑا، اتنا نیک بننے کا ناٹک نہ کرو، ادھر آ بستر پر۔ اس کی یہ بات سن کر میرے آسان خطا ہو گئے اور میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا واسطہ ایسے انسان سے پڑے گا۔ مجھے یوں روتا ہوا دیکھ کر اسے اور بھی غصہ آیا۔ وہ تیزی سے میری طرف بڑھا اور بولا، کہا ہے نا اپنا ناٹک بند کرو، یہ مگرمچھ کے آنسو میرے سامنے بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا تو یہ پیشہ ہے، اور پیشہ ور عورتیں ایسے ٹسوے نہیں بہاتی جتنا تم بہا رہی ہو۔ تمہیں جس کام کے لیے لایا گیا ہے وہ کام تم پہلے سے بخوبی جانتی ہو۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ میری سسکیاں بن گئی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ مضبوطی سے پکڑا اور روتے ہوئے کہا، خدا کے لیے آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں کوئی پیشہ ور عورت نہیں ہوں، میں نے یہ شادی مجبوری میں کی ہے، بس۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے چپ کروا دیا۔ مجھے کہانیاں سننے کا شوق نہیں ہے۔ مجھے اس عورت نے سب بتایا ہے کہ تم پیسوں کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہو۔ تم جیسی لڑکیاں معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر صرف ریٹ بڑھاتی ہیں۔ میں حیرت اور دکھ سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس عورت نے اسے میرے بارے میں کیا بتایا تھا؟ میں تو صرف اپنے باپ کی جان بچانے آئی تھی، اور یہ شخص میری عزت پر کیچڑ اچھال رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں شریف گھرانے کی لڑکی ہوں، میں پیسوں کے لیے نہیں بکی، میں نے اپنے باپ کی زندگی کے لیے سودا کیا ہے۔ وہ طنزیہ ہنسا اور میرے قریب آ کر جھکتے ہوئے بولا، شریف لڑکیاں سودے نہیں کرتی بیوی۔ 3 ماہ، صرف 3 ماہ کا وقت ہے تمہارے پاس۔ 3 ماہ بعد تم نے میری گود میں بچہ رکھنا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو تمہارا وہ حشر کروں گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ 3 ماہ بعد کیسے؟ بچہ تو 9 مہینے بعد پیدا ہوتا ہے۔ میں نے ابھی یہی الفاظ کہے تھے کہ وہ جھٹکے سے مجھ سے دور ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت اور غصے کے آثار تھے۔ وہ مجھے ایسے گھور رہا تھا جیسے میں نے کوئی انہونی بات کہتی ہوں۔ 9 مہینے بعد؟ یہ الفاظ ابھی تم نے بولے ہیں؟ کون ہو تم؟ وہ ایسے بولا تھا جیسے میں نے کچھ عجیب کہہ دیا ہو۔ اس کا لہجہ اتنا غیر انسانی اور بھاری تھا کہ میرا دل دہل گیا۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، میں سمیرا ہوں، ایک انسان ہوں،
اور ہر انسان جانتا ہے کہ بچہ 9 ماہ بعد ہی دنیا میں آتا ہے، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کی یہ بات سن کر مجھے نہ صرف عجیب لگا تھا بلکہ مجھے کچھ شک ہونے لگا تھا، کیونکہ اس شخص کی بدلتی رنگت کسی اور چیز کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور اس کی آنکھوں کی پتلیوں کا رنگ بھی بدل رہا تھا۔ وہ غصے سے دھاڑا، میرے ساتھ ڈرامے مت کرو، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تم کون ہو۔ اس عورت نے مجھے بتایا تھا کہ تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو۔ میں رو پڑی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کا واسطہ ہے، میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی، میں تو صرف اپنے باپ کے علاج کے لیے یہاں آئی تھی۔ اس عورت نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو اولاد چاہیے، میں نے اسی لیے شادی کی تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ مجھ سے ناممکن چیز مانگیں گی۔ وہ چلایا، اگر تم نے میرے ساتھ کوئی چال چلنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ موت کی بھیک مانگو گی۔ مجھے دھوکہ سخت ناپسند ہے۔ میں درد سے بلبلا اٹھی، میرے ہاتھ چھوڑیں، مجھے چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے، میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں، کس دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں غریب اور معمولی لڑکی ہوں، مجھے جانے دیں۔ اس نے مجھے جھٹک دیا اور شک بھری نظروں سے مجھے جانچنے لگا۔ اگر تم سچ میں وہ نہیں ہو جو مجھے بتایا گیا ہے تو پھر یہاں بہت بڑی گڑبڑ ہے، لیکن اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ تم نے نکاح کیا ہے مجھ سے، اب چاہے تم انسان ہو یا کچھ اور، مجھے وارث تم ہی دو گی۔ لیکن اگر 3 ماہ میں مجھے خوشخبری نہ ملی تو میں اس گھر کو تمہاری قبرستان بنا دوں گا۔ اس کی دھمکی نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں صوفے کے کونے میں سکڑی بیٹھی تھی اور میرے سامنے کھڑا وہ شخص غصے میں بپھرے ہوئے شیر کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پڑی شکنیں اور آنکھوں کی وحشت مجھے یہ باور کرا رہی تھی کہ میں کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ اس نے ابھی مجھ سے جو سوال کیا تھا وہ کسی بھی ذی شعور انسان کے لیے مضحکہ خیز تھا، لیکن اس کے لہجے کی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ وہ مذاق نہیں کر رہا۔ وہ چند قدم چل کر میرے بالکل سر پر آ کھڑا ہوا اور جھک کر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم پھر سے وہی جھوٹ بول رہی ہو؟ 9 مہینے تمہیں کس نے سکھا کر بھیجا ہے؟ اس عورت نے، یا تم خود اپنی قیمت بڑھانے کے لیے آئی ہو اور یہ ڈرامے کر رہی ہو؟ میں نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، خدا کی قسم میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہی، میں ایک عام انسان ہوں، سمیرا میرا نام ہے۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ 3 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ مجھ سے ناممکن بات کی امید لگا رہے ہیں۔ میں نے صرف اپنے باپ کی جان بچانے کے لیے آپ سے شادی کی ہے، مجھے آپ کی دولت یا جائیداد کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ ایک دم سیدھا کھڑا ہو گیا اور کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ وہ بار بار ہاتھوں کو مسل رہا تھا اور زیر لب کچھ بڑبڑا رہا تھا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک وہ رکا اور مڑ کر مجھ سے مخاطب ہوا، اگر تم سچ میں وہ نہیں ہو جو میں سمجھ رہا ہوں تو پھر اس عورت نے میرے ساتھ بہت بڑا کھیل کھیلا ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی اتنی جرت کیسے ہوئی کہ وہ میرے قبیلے کے اصولوں کے خلاف جائے؟ مجھے اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ قبیلہ، اصول، یہ الفاظ میرے لیے اجنبی تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، آپ کس قبیلے کی بات کر رہے ہیں اور وہ عورت کون تھی؟ اس نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ اس کے رشتے دار ہیں اور آپ کو ایک بیوی کی ضرورت ہے۔ وہ ایک طنزیہ ہنسا، ایسی ہنسی جس میں خوشی نہیں بلکہ خوف تھا۔ رشتے دار؟ ہاں، وہ میری ہی طرح ہے، لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ تم ہمارے جیسی ہو، بس کسی دوسرے علاقے کی ہو، لیکن تمہاری یہ باتیں، تمہارا یہ خوف اور تمہارے جسم کی یہ کپکپاہٹ، یہ سب بتا رہا ہے کہ تم کچھ اور ہو۔ اس نے میری طرف قدم بڑھایا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا لمس اس قدر ٹھنڈا تھا جیسے کسی نے برف کا ٹکڑا میرے ہاتھ پر رکھ دیا ہو۔ میں نے گھبرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا، لیکن اس کی گرفت فولاد کی طرح مضبوط تھی۔ اس نے میری نبض پر انگوٹھا رکھا اور کچھ لمحے خاموش رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات تیزی سے بدل رہے تھے۔ اتنا گرم خون اس نے حیرت سے سرگوشی کی۔ تمہاری نبض کی رفتار یہ بالکل انسانوں جیسی ہے۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا اور روتے ہوئے کہا، کیونکہ میں انسان ہی ہوں۔ صاحب، آپ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں؟ مجھے جانے دیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے میرے ابا کے پاس جانا ہے۔ اس نے جھٹکے سے میرا ہاتھ چھوڑا اور غصے سے بولا، جانے دوں؟ اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی،
نکاح ہو چکا ہے اور تم میری بیوی ہو۔ اب چاہے تم انسان ہو یا کچھ اور، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے وارث چاہیے اور وہ تم ہی دو گی، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو اس گھر کے دروازے تمہارے لیے کبھی نہیں کھلیں گے، اور نہ ہی تمہارا باپ زندہ رہے گا۔ باپ کا نام سنتے ہی میں سہم گئی۔ میں جانتی تھی کہ میں یہاں قیدی بن چکی ہوں۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، کیا میں اپنے گھر فون کر سکتی ہوں؟ مجھے بس یہ جاننا ہے کہ ابا کا آپریشن ہو گیا یا نہیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اپنی جیب سے ایک عجیب سا موبائل فون نکالا اور میری طرف بڑھایا۔ بات کرو، لیکن یاد رہے اگر تم نے انہیں یہاں کے بارے میں کچھ بھی بتایا، اپنی پریشانی کا ذکر کیا، تو اسی وقت ہسپتال میں فون کر کے علاج رکوا دوں گا۔ صرف خیریت پوچھو اور فون بند کر دو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون پکڑا اور اماں کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف گھنٹی بج رہی تھی اور میرا دل حلق میں اٹکا ہوا تھا۔ جیسے ہی اماں نے فون اٹھایا، میں نے ضبط کا بندھن ٹوٹتے محسوس کیا۔ السلام علیکم اماں، میری آواز بھر آ گئی تھی۔ وعلیکم السلام سمیرہ بیٹی، کیسی ہو تم؟ تم نے بتایا نہیں تم کہاں ہو، اور وہ لوگ کون تھے؟ اماں کی فکر مند آواز آئی۔ میں نے اس شخص کی طرف دیکھا جو بازو باندھے کھڑا مجھے ہی گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں واضح دھمکی تھی۔ میں نے آنسو پیتے ہوئے کہا، اماں میں بالکل ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک۔ میں جہاں کام کرتی ہوں وہ لوگ بہت اچھے ہیں، انہوں نے مجھے رہنے کی جگہ دی ہے۔ آپ بس یہ بتائیں ابا کیسے ہیں؟ اماں نے خوشی سے بتایا، بیٹی اللہ کا شکر ہے، ڈاکٹر نے آپریشن شروع کر دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ گردہ مل گیا ہے اور امید ہے تیرے ابا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو بس اپنا خیال رکھنا، ہم سب تیرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اماں کی بات سن کر مجھے تھوڑا سکون ملا۔ میں نے جلدی سے اللہ حافظ کہا اور فون بند کر کے اسے واپس کر دیا۔ اس نے فون جیب میں رکھا اور بولا، دیکھ لیا میرا وعدہ پکا ہوتا ہے، تمہارے باپ کا علاج ہو رہا ہے، اب تمہیں بھی میرا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ 3 مہینے نہ سہی، لیکن مجھے مایوسی پسند نہیں ہے۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی، کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی جو مجھے کاٹ رہی تھی۔ وہ شخص صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ میں بستر کے کونے میں گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، خوف کے مارے میرا جسم سن ہو رہا تھا۔ کچھ گھنٹے گزرے ہوں گے کہ مجھے کمرے میں کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگی، جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ شخص وہیں صوفے پر بیٹھا تھا، لیکن اب اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ چھت کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے وہاں کوئی موجود ہو اور وہ اس سے باتیں کر رہا ہو۔ میں نے غور سے سننے کی کوشش کی، مگر الفاظ میری سمجھ سے باہر تھے۔ وہ کوئی ایسی زبان بول رہا تھا جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی، حالانکہ وہ آہستہ بول رہا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ شخص نارمل نہیں تھا، اس کی حرکتیں، اس کی باتیں، اس کا ٹھنڈا جسم اور اب یہ عجیب و غریب زبان۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ ماروں اور بھاگ جاؤں، لیکن دروازہ مقفل تھا اور کھڑکیاں اتنی اونچی تھیں کہ وہاں تک پہنچنا ناممکن تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی، حالانکہ پوری رات میری آنکھوں میں ہی کٹی تھی، مگر صبح ہوتے ہی مجھے تھوڑی راحت محسوس ہوئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے صوفے کی طرف دیکھا، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ کمرہ خالی دیکھ کر میں نے سکھ کا سانس لیا اور بستر سے نیچے اتر آئی۔ میں واش روم سے ہو کر باہر نکلی ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی ٹرے تھی جس میں ناشتہ رکھا تھا۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور میری طرف دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولا، ناشتہ کر لو، تمہیں طاقت کی ضرورت ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے بس میرے گھر جانے دے، یا کم از کم میری اماں سے بات کروا دے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور ایک سیب اٹھا کر ایسے عجیب انداز میں سونگھنے لگا، پھر بولا، میں نے رات بھی کہا تھا کہ بات تب ہوگی جب تم میری بات مانو گی۔ ناشتہ کرو، ورنہ میں زبردستی بھی کھلا سکتا ہوں۔ اس کے لہجے میں چھپی دھمکی نے مجھے ڈرا دیا۔ میں خاموشی سے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی اور ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا۔ وہ مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، جس سے میرے حلق سے نوالا اتارنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے نکاح نامے پر دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ رکا، اس نے سیب میز پر رکھا اور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، میرا نام جاننے کی کوشش مت کرو، بس یہ یاد رکھو کہ تم میری بیوی ہو اور اس گھر کی 4 دیواری تمہاری دنیا ہے۔ یہاں سوال کرنا منع ہے۔
نے ابھی کچھ مزید پوچھنے ہی والی تھی کہ کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا اور وہی برقعے والی عورت اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی میرا غصہ عود آیا۔ میں نے ناشتہ چھوڑا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ میں نے غصے سے کہا، آپ آ گئی؟ یہ آپ نے مجھے کہاں پھنسا دیا ہے؟ یہ شخص عجیب باتیں کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے 3 ماہ میں بچہ چاہیے۔ آپ نے تو کہا تھا یہ شریف آدمی ہے، مگر یہ تو… عورت نے میری بات کاٹ دی اور اطمینان سے صوفے پر بیٹھے بولی، سمیرہ بیٹی، صبر سے کام لو۔ یہ تھوڑے غصے والے ضرور ہیں مگر دل کے برے نہیں ہیں، اور رہی بات 3 ماہ والی، تو ہو سکتا ہے انہیں حساب میں غلطی ہو گئی ہو۔ تم بس ان کی خدمت کرو اور انہیں خوش رکھو۔ میں نے روتے ہوئے کہا، حساب میں غلطی؟ رات بھر یہ عجیب زبان میں باتیں کرتے رہے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے ان سے۔ ان کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہیں۔ مجھے سچ بتائیں یہ کون ہے؟ وہ عورت ہنسی اور بولی، تم دیہاتی لڑکیاں بنا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈر جاتی ہو۔ ان کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے اس لیے ہاتھ ٹھنڈے ہیں، اور وہ زبان، وہ شاید نیند میں بڑبڑا رہے ہوں گے۔ تم وہم مت کرو، دیکھو تمہارے باپ کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے۔ میں بھی ہسپتال سے ہی آ رہی ہوں۔ اگر تم نے یہاں تماشا کیا تو وہ سہولت واپس بھی لی جا سکتی ہے۔ باپ کا نام سن کر میں پھر سے کمزور پڑ گئی۔ وہ عورت جانتی تھی کہ میری دکھتی رگ کون سی ہے۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، شاباش، اچھی بیوی بن کر رہو۔ تمہیں یہاں شہزادیوں کی طرح رکھا جائے گا۔ بس اس کمرے سے باہر جانے کی کوشش مت کرنا اور نہ ہی کھڑکیوں سے جھانکنا، یہ اس گھر کا اصول ہے۔ وہ شخص خاموشی سے ہم دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ جب عورت جانے لگی تو اس نے اسے اشارہ کیا اور وہ کمرے سے نکل گئی۔ اب کمرے میں پھر سے ہم دونوں اکیلے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، میری بیوی بن کر رہو گی تو راج کرو گی، لیکن اگر میرے راز جاننے کی کوشش کی تو پچھتاؤ گی۔ آج رات مجھے کچھ کام ہے، اس لیے میں باہر رہوں گا۔ تم کمرے میں اکیلی رہو گی، لیکن خبردار جو دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کیسا کام؟ اور میں اکیلی ڈر جاؤں گی؟ وہ عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ڈرنا تو تمہیں چاہیے، کیونکہ اس حویلی میں رات کو سناٹا نہیں ہوتا۔ بس جو بھی آواز سنو اسے نظر انداز کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا اور باہر سے دروازہ لاک کر دیا۔ میں بھاگ کر دروازے تک گئی اور اسے پیٹنے لگی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میں پھر سے قید ہو چکی تھی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتے ہی حویلی میں ایک ہو کا عالم طاری ہو گیا تھا۔ وہ شخص مجھے کمرے میں اکیلا بند کر کے جا چکا تھا اور جاتے اس کی تنبیہ میرے کانوں میں گونج رہی تھی کہ جو بھی ہو جائے دروازہ مت کھولنا۔ میں بستر پر بیٹھی اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے لرز رہی تھی۔ باہر سے آنے والی ہوا کی سائیں سائیں بھی مجھے کسی کے رونے کی آواز لگ رہی تھی۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اچانک چھت پر کسی کے بھاری قدموں کی آواز آئی، دھم دھم دھم۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ یہ کسی انسان کے قدم نہیں ہو سکتے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت وزنی چیز چھت پر چل رہی ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اوپر دیکھا، جیسے میری نظریں چھت کو چیر کر دیکھ سکیں گی۔ تبھی دروازے کے باہر سے گزرنے کی آواز آئی۔ کوئی دروازے کے ہینڈل کو آہستہ سے گھما رہا تھا۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ باہر سے کوئی جواب نہیں آیا، بس ایک بھاری سانس لینے کی آواز آئی، جیسے کوئی دروازے سے کان لگا کر میری سانسیں گن رہا ہو۔ میں نے فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور آنکھیں بند کر لی۔ ساری رات میں نے اسی خوف میں گزاری۔ کبھی دیواروں سے کھرچنے کی آوازیں آتی تو کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی کھڑکی کے شیشے پر ناخن مار رہا ہو۔ صبح جب روشنی ہوئی تو مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا۔ ابھی میں جاگی ہی تھی کہ دروازہ کھلا اور وہ شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے کپڑے اور بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، جیسے وہ ساری رات جاگتا رہا ہو۔ اس نے اندر آتے ہی مجھ پر ایک گہری نظر ڈالی اور پوچھا، تم نے رات کو دروازہ تو نہیں کھولا تھا؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، لیکن باہر بہت عجیب آوازیں آ رہی تھی، کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، میں نے کہا تھا نا، وہم مت کرنا، یہ پرانی حویلی ہے، لکڑیوں کے چٹکنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ میں نے غصے سے کہا، وہ لکڑیوں کی آواز نہیں تھی، کسی کے چلنے اور سانس لینے کی آواز تھی۔ آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں ہیں کہ یہاں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ میرے قریب آیا اور میز پر پڑا پانی کا جگ اٹھا کر گلاس بھرتے ہوئے بولا، تمہیں صرف اپنے کام سے مطلب ہونا چاہیے۔ 3 مہینے کا وقت شروع ہو چکا ہے،
تمہیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ پھر اس نے جیب سے ایک چھوٹی شیشی نکالی اور پانی میں کچھ قطرے ملائے۔ پانی کا رنگ ہلکا نیلا ہو گیا۔ اس نے گلاس میری طرف بڑھایا اور حکم دینے والے انداز میں بولا، پی لو اس سے۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ میں نہیں پیوں گی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے گلاس میرے ہونٹوں کے قریب کیا اور سختی سے بولا، یہ تمہارے اور ہونے والے بچے کے لیے طاقت کی دوا ہے، پی لو ورنہ میں زبردستی پلاؤں گا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے وہ کڑوا پانی پی لیا۔ پیتے ہی مجھے اپنے اندر عجیب سی حرارت محسوس ہوئی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، آپ بار بار 3 مہینے کیوں کہتے ہیں؟ انسانوں کا بچہ 9 مہینے میں ہوتا ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ ایک عجیب سی ہنسی ہنسا اور بولا، کیونکہ میرے خاندان کی نسل تیزی سے بڑھتی ہے۔ ہمارے لیے وقت کی قید وہ نہیں جو تم عام انسانوں کے لیے ہے۔ بس دعا کرو کہ تم اس معیار پر پورا اترو، ورنہ کیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ ورنہ تم اپنے باپ کو کبھی زندہ نہیں دیکھ پاؤ گی، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ میں سہم گئی۔ میرے ابا، آپ نے وعدہ کیا تھا وہ ٹھیک ہے ابھی تک، اس نے بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن ان کی زندگی تمہاری فرما برداری سے جڑی ہے۔ آج شام کو تمہیں تیار رہنا ہے، میری خالہ تم سے ملنے آئیں گی، ان کے سامنے کوئی فضول بات مت کرنا۔ خالہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہاں تو کوئی نہیں رہتا۔ وہ دروازے کی طرف مڑا اور رک کر بولا، وہ یہی رہتی ہیں، بس نظر کم آتی ہیں، اور ہاں، اگر انہوں نے تم سے کچھ پوچھا تو کہنا کہ تم خوش ہو اور تمہیں کوئی شکایت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، لیکن میرے ذہن میں نئے سوال چھوڑ گیا۔ خالہ اور وہ نسل والی بات، یہ سب کیا اشارے تھے؟ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی ایسی دلدل میں دھنس رہی ہوں جہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ اس کے دیے ہوئے پانی نے میرے دماغ کو سن کرنا شروع کر دیا تھا اور مجھے نیند آنے لگی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ شام کو آنے والی خالہ کون ہے اور وہ مجھ سے کیا چاہتی ہیں۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی پراسراریت پھیل گئی تھی۔ اس نے مجھے خاص طور پر تیار ہونے کا حکم دیا تھا اور خود بھی سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ مجھے اس کے تیور دیکھ کر خوف آ رہا تھا، مگر میرے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی جب دروازہ کھلا اور وہ ایک بڑی عمر کی خاتون کو لے کر اندر داخل ہوا۔ خاتون کا حلیہ انتہائی عجیب تھا۔ انہوں نے سر سے پاؤں تک خود کو ایک بڑی سی چادر میں لپیٹا ہوا تھا، مگر ان کا چہرہ کھلا تھا۔ ان کی آنکھیں غیر معمولی طور پر بڑی اور روشن تھیں اور چہرے پر جھریاں ہونے کے باوجود ایک عجیب سی سختی تھی۔ اس شخص نے ادب سے سر جھکایا اور بولا، خالہ بھی، یہ ہے وہ لڑکی۔ خالہ بھی نے مجھے اوپر سے نیچے تک گہری نظروں سے دیکھا۔ ان کی نظریں ایسی تھیں جیسے میرے جسم کے آر پار دیکھ رہی ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے قریب آئیں اور میرے گرد چکر لگانے لگی۔ ان کے چلنے کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، حالانکہ فرش لکڑی کا تھا۔ انہوں نے میرے قریب آ کر ایک گہرا سانس لیا، جیسے کچھ سونگ رہی ہوں، اور پھر ناگواری سے بولی، اس میں سے تو کچی مٹی کی بو آ رہی ہے۔ تم نے ایک آدم زادی کا انتخاب کیوں کیا؟ کیا ہمارے قبیلے میں لڑکیوں کی کمی تھی؟ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ آدم زادی؟ مٹی کی بو؟ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، خالہ جان، میں انسان ہوں اور ہم سب مٹی سے ہی بنے ہیں، تو مٹی کی خوشبو تو آئے گی ہی۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر خالہ بی کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ فوراً میری طرف پلٹی اور انتہائی کرخ لہجے میں بولی، اس کی زبان تو بہت چلتی ہے، ہمیں ایسی نڈر لڑکیاں پسند نہیں ہیں، ہمیں صرف وارث چاہیے، باتیں بنانے والی نہیں چاہیے۔ اس شخص نے فوراً بیچ بچا کر آیا اور میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ خالہ بھی، یہ بھی نئی ہے، ہمارے طور طریقوں سے واقف نہیں ہے، آپ اسے معاف کر دیں، یہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دے گی، بس اب دعا کریں کہ یہ 3 ماہ میں امید پوری کر دے۔ خالہ بھی نے طنزیہ ہنسی اور بولی، 3 ماہ؟ انسانوں کا جسم کمزور ہوتا ہے، یہ ہمارا بوجھ نہیں اٹھا پائے گی، تم نے بہت بڑا رسک لیا ہے، اگر یہ لڑکی ناکام ہوئی تو یاد رکھنا قبیلے والے تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے اور اس لڑکی کا گوشت چیل کوے کھائیں گے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کانپتے اپنے شوہر کا بازو پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہا، یہ مجھے مارنے کی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ خدا کے لیے مجھے بتائیں، آپ لوگ کون ہیں؟ یہ قبیلہ، یہ وارث، یہ 3 ماہ، یہ سب کیا ہے؟ مجھے میرے گھر جانا ہے۔ وہ شخص میری طرف مڑا اور اس نے میرا
بازو اتنی سختی سے دبایا کہ میری چیخ نکل گئی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، خاموش، خالبی کے سامنے ایک لفظ مت بولنا، اگر جان پیاری ہے تو زبان بند رکھو۔ خالبی نے اپنی جیب سے کچھ نکالا، وہ ایک کالے رنگ کا دھاگا تھا۔ وہ میرے قریب آئی اور میرے بازو پر وہ دھاگا باندھتے ہوئے سرگوشی میں بولی، یہ حفاظت کا دھاگا نہیں ہے بلکہ قید کا توق ہے۔ اب تم چاہ کر بھی اس حویلی کی حدود سے باہر نہیں جا سکتی۔ تمہاری سانسیں اب اس حویلی کی دیواروں کے ساتھ بندھ چکی ہیں۔ میں نے گھبرا کر دھاگا توڑنے کی کوشش کی مگر وہ اتنا مضبوط تھا کہ ٹوٹ ہی نہیں پا رہا تھا۔ خالبی نے ایک زوردار کہکا لگایا اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ دروازے پر رک کر انہوں نے مڑ کر دیکھا اور بولی، کل 14ویں کی رات ہے، کل پتہ چل جائے گا کہ اس کا خون کتنا طاقتور ہے، تیار رہنا۔ ان کے جاتے ہی میں زمین پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے جانے دو، تم لوگ جادوگر ہو، تم لوگ پاگل ہو، مجھے میرے ابا کے پاس جانا ہے۔ وہ شخص دروازہ بند کر کے میرے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کا لہجہ تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ نرمی سے بولا، سمیرا، ضد مت کرو، تم نہیں جانتی کہ تم کس دنیا میں آ گئی ہو، یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ خالہ بھی ٹھیک کہہ رہی تھی، اب تم قید ہو چکی ہو۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور جھنجھوڑتے ہوئے چیخی، کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ مجھے بتاؤ، تم کون ہو؟ تم انسان نہیں ہو سکتے، کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹایا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے بولا، تم سچ جاننا چاہتی ہو؟ تم جاننا چاہتی ہو کہ میں 3 ماہ کی شرط کیوں لگا رہا ہوں؟ تم جاننا چاہتی ہو کہ خالہ بھی نے مٹی کی بو کا ذکر کیوں کیا؟ میں نے سسکتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، مجھے سچ جاننا ہے، چاہے وہ کتنا ہی خوفناک کیوں نہ ہو۔ وہ کھڑا ہوا اور کمرے کی لائٹس بند کر دی۔ کمرے میں صرف چاند کی روشنی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ وہ اندھیرے میں کھڑا ہوا اور اس کا سایہ دیوار پر غیر معمولی طور پر بڑا نظر آنے لگا۔ اس نے بھاری آواز میں کہا، تو پھر سن لو، کل رات تمہیں سب معلوم ہو جائے گا، کیونکہ کل میں اپنے اصلی روپ میں آؤں گا۔ بس دعا کرنا کہ تم وہ سچ برداشت کر سکو۔ یہ کہہ کر وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا، جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ میں اکیلی رہ گئی۔ خوف اور دہشت کے سائے میں وہ رات کیسے گزری یہ صرف میرا خدا جانتا ہے۔ وہ شخص اندھیرے میں کہیں غائب ہو گیا تھا اور میں اپنی جگہ پر بدبنی بیٹھی رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے اور اب صرف ایک انجانا خوف باقی تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ دوبارہ کمرے میں نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھی اور چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ وہ سیدھا میرے پاس آیا اور بازو سے پکڑ کر مجھے کھڑا کیا۔ تیار ہو جاؤ، آج رات کا انتظار نہیں کیا جا سکتا، مجھے ابھی فیصلہ کرنا ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا، کیسا فیصلہ اور آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں ایک عام انسان ہوں، میں آپ کی شرط پوری نہیں کر سکتی۔ وہ غصے سے دھاڑا، پھر وہی جھوٹ۔ 3 ماہ، صرف 3 ماہ میں مجھے وارث چاہیے اور تم بار بار 9 مہینے کی رٹ لگا رہی ہو۔ اگر تم نے مزید ڈرامہ کیا تو… میری برداشت جواب دے گئی۔ میں نے چیخ کر کہا، لیکن 3 مہینے بعد کیسے؟ بچہ تو 9 مہینے بعد پیدا ہوتا ہے، یہ قدرت کا قانون ہے، میں اسے کیسے بدل سکتی ہوں؟ میں نے ابھی یہی الفاظ کہے تھے کہ وہ بجلی کی تیزی سے مجھ سے دور ہو گیا اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ 9 مہینے بعد؟ یہ الفاظ ابھی تم نے بولے ہیں، کون ہو تم؟ وہ ایسے بولا تھا جس سے میں نے کچھ عجیب کہہ دیا ہو۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے نہ صرف عجیب لگا تھا بلکہ مجھے کچھ شک ہونے لگا تھا، کیونکہ اس شخص کی بدلتی رنگت کسی اور چیز کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ خوفناک حد تک تبدیل ہو رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں سمیرا ہوں، انسان کی بیٹی۔ آپ کو کس نے کہا کہ بچے 3 ماہ میں ہوتے ہیں؟ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے جیسے اسے میری آواز سے تکلیف ہو رہی ہو۔ خاموش ہو جاؤ، اگر تم سچ میں وہ نہیں ہو جو مجھے بتایا گیا ہے تو پھر یہاں بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اس وقت مجھے کچھ نہیں سوچا کیونکہ مجھے اس سے بہت زیادہ ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے جسم سے ایک عجیب سی حرارت نکل رہی تھی اور کمرے کی چیزیں خود بخود ہلنے لگی تھی۔ میں نے فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے آیت الکرسی 2-3 دفعہ پڑھی تو اچانک سے وہ سچ میں اپنی شکل تبدیل کر گیا تھا۔ وہ انتہائی خوفناک شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اس کا قد چھت کو چھونے لگا اور آنکھیں آگ کی طرح جلنے لگی۔ میں چیخنا ہی چاہتی تھی کہ تبھی اس نے انگلی کے اشارے سے میری چیخ بند کر دی۔
میری آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ دوبارہ سے انسانی روپ میں آیا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا اور پسینے میں شرابور تھا۔ تبھی وہ تھکی ہوئی آواز میں بولا، تم آدم زادی ہو؟ میں نے کپ کپاتی آواز میں ہاں بولا اور ہاتھ جوڑ کر بولی، دیکھو میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے معاف کر دو، تم کوئی اور مخلوق ہو، مجھے جانے دو، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ وہ اب کی بار مجھے دور سے ہی ہاتھ کے اشارے سے دلاسا دینے لگا اور بولا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، مت ڈرو، لیکن میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ مجھے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ تم آدم زادی ہو، مجھے تو یہی بتایا گیا تھا کہ تم کسی دوسرے قبیلے کی جن زادی ہو۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ جن زادی؟ مطلب آپ ایک جن ہیں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر شدید دکھ اور پچھتاوا تھا۔ ہاں، میں ایک جن زادہ ہوں۔ وہ عورت جو تمہیں لائی تھی وہ میری کوئی خالہ یا رشتہ دار نہیں، بلکہ میری پہلی بیوی تھی۔ وہ بھی ایک جن زادی ہے، لیکن اس نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ میری شادی ایک انسان سے کروا رہی ہے۔ میں تو تمہیں جن زادی سمجھا تھا اور اسی لیے انسانی دنیا میں شادی کرنے کے لیے لے کر آئے تھے، تاکہ میرے قبیلے کے لوگوں کو اس بارے میں معلوم نہ ہو سکے۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ وہ عورت، وہ عجیب باتیں، وہ 3 ماہ کی شرط، اب سب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ وہ غصے سے بولا، میرے قبیلے کے لوگ میرے دشمن بنے ہوئے ہیں، وہ مجھے مار دینا چاہتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ میرے ہاں اولاد ہو، لیکن میں اولاد چاہتا ہوں تاکہ میرے قبیلے کا کوئی وارث بن سکے۔ جنات میں حمل کی مدت کم ہوتی ہے، اسی لیے میں 3 ماہ کا کہہ رہا تھا۔ مجھے لگا تم بھی جن ہو اور نخرے کر رہی ہو، اسی لیے میں انسانی دنیا میں آیا تھا اور چوری چپکے کسی دوسرے قبیلے کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا تاکہ میری نسل محفوظ رہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں بھی ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک جن کے نکاح میں ہوں۔ تبھی وہ ایک دم سے دھاڑا اور اس کی چیخ کی آواز میرے کانوں میں اندر تک گئی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے دماغ پھٹ جائے گا۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ غصے سے چلایا۔ اس نے ایک معصوم انسان کو اس آگ میں جھونک دیا۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ ابھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کمرے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دھواں چھٹنے کے بعد وہاں وہی عورت کھڑی تھی، مگر اب وہ انسانی روپ میں نہیں بلکہ ایک بھیانک چڑیل کی شکل میں تھی۔ اس شخص نے دھاڑ کر کہا، تم نے ایک آدم زادی کو میرے حوالے کیوں کیا؟ تم جانتی تھی کہ میرا اس سے جوڑ نہیں ہے۔ وہ بھیانک ہنسی اور بولی، میں نے جس عالم سے پتہ کروایا تھا اس سے یہی بات معلوم ہوئی تھی کہ تمہیں اولاد صرف آدم زادی ہی دے سکتی ہے، کیونکہ جن زادی کو تمہارا بچہ نہیں کر سکتی، اور ہمارا منصوبہ یہ تھا کہ ہم اس آدم زادی کو شادی کے بعد، بچہ ہونے کے بعد چھوڑ دیں گے یا مار دیں گے۔ اس کی بات سن کر جن زاد کے منہ سے آگ نکلنے لگی اور وہ بولا، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں کسی عورت کو، بے شک وہ آدم زادی ہے یا انسان زادی، اسے اپنے نکاح میں لے کر اسے چھوڑ دوں گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تم نے ایک مجبور کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کی مدد تم ویسے بھی تو کر سکتی تھی، لیکن تمہیں صرف اپنا مطلب عزیز تھا۔ اس وقت ایک جن زادے نے اپنی بیوی کو سزا کے طور پر ہوا میں معلق کر دیا اور ایک منتر پڑھ کر اسے قید میں ڈلوا دیا، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ بھی دھوکہ کیا تھا اور کسی انسان کو بھی جھوٹا کہہ کر اسے سزا کے طور پر اپنے شوہر کے سامنے پیش کیا تھا۔ کمرے میں اب صرف میں اور وہ جن زادہ رہ گئے تھے۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا اور میں خوف سے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب میرا کیا بنے گا۔ کیا وہ مجھے چھوڑ دے گا یا میں ہمیشہ کے لیے اس جن کی قید میں رہوں گی؟ اس کی پہلی بیوی کو قید کرنے کے بعد کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر سر جھکائے کھڑا تھا اور میں صوفے کے پیچھے چھپی زاروں قطار رو رہی تھی۔ میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا، کیونکہ جس شخص کے ساتھ میں کمرے میں موجود تھی وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ تھا۔ مجھے رہ رہ کر اپنے نصیب پر رونا آ رہا تھا کہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ کافی دیر تک میرے رونے کی آواز کمرے میں گونجتی رہی۔ آخر کار اس نے خاموشی توڑی، لیکن وہ وہیں دور کھڑا رہا، میرے قریب آنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے انتہائی نرم لہجے میں کہا، سمیرا، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ میں جانتا ہوں تم ڈر رہی ہو، مگر یقین کرو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں درندہ نہیں ہوں، میں نے تم سے نکاح کیا ہے۔ میں نے روتے ہوئے چیخ کر کہا، مجھے تمہارے نکاح میں نہیں رہنا، تم انسان نہیں ہو، تم آگ سے بنے ہو، مجھے میرے گھر جانے دو، مجھے میرے ابا کے پاس جانا ہے۔
وہ بے بسی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور بولا، میں مجبور ہوں سمیرا، اب تو میرے نکاح میں آ چکی ہو اور میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ ہماری دنیا کے اصول تمہاری دنیا سے بہت مختلف ہیں۔ جنات جب کسی سے نکاح کر لیتے ہیں تو اسے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ بندھن موت تک نہیں ٹوٹتا۔ اگر میں نے تمہیں چھوڑا تو میرے قبیلے والے تمہیں مار دیں گے اور میں یہ نہیں چاہتا۔ میں نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، تو کیا میں ساری زندگی ایک جن کی قید میں رہوں گی؟ یہ کیسی زندگی ہے؟ وہ ایک قدم آگے بڑھا لیکن میرے خوفزدہ چہرے کو دیکھ کر وہیں رک گیا اور بولا، تم سچ میں میرے ساتھ رہ سکتی ہو سمیرا؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی تمہیں یہ محسوس نہیں ہونے دوں گا کہ میں ایک جن زادہ ہوں۔ میں تم سے ہمیشہ محبت کروں گا، بالکل ویسے جیسے ایک انسان اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ ابھی میری پہلی بیوی نے بتایا کہ اس نے جس عامل سے پتہ کیا ہے، اس نے بھی یہی بتایا ہے کہ میری اولاد صرف آدم زادی سے ہو سکتی ہے۔ شاید یہی قدرت کا فیصلہ تھا کہ ہم ملیں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی التجا تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور بھری ہوئی آواز میں بولا، تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے ساتھ رہ لو۔ میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں بالکل انسانوں کی طرح رہوں گا۔ مجھے بس ایک موقع دے دو۔ میری نسل ختم ہو رہی ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اس کا یوں ہاتھ جوڑنا مجھے پگھلا گیا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور ڈرتے ڈرتے پوچھا، لیکن تم جن ہو، تم آگ سے بنے ہو، تمہارا لمس، تمہارا غصہ، میں یہ سب کیسے برداشت کروں گی؟ تم جب غصے میں ہوتے ہو تو تمہاری شکل بدل جاتی ہے۔ میں ایک کمزور انسان ہوں، میں جل جاؤں گی۔ وہ مسکرایا اور فوراً اپنی جیب سے ایک چاندی کی انگوٹھی نکالی جس میں ایک نیلے رنگ کا نگینہ چمک رہا تھا۔ اس نے وہ انگوٹھی مجھے دکھاتے ہوئے کہا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس یہ طلسماتی انگوٹھی ہے، یہ میرے نانا نے مجھے دی تھی۔ جب میں اس کو پہنوں گا تو میرے اندر سے تمام جناتی طاقتیں ختم ہو جایا کریں گی اور میں بالکل عام انسانوں جیسا ہو جایا کروں گا۔ جب تک یہ انگوٹھی میری انگلی میں رہے گی نہ مجھے غصہ آئے گا اور نہ ہی میرا روپ بدلے گا، میں ایک عام فانی انسان بن جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی۔ انگوٹھی پہنتے ہی اس کے چہرے کی سختی غائب ہو گئی اور اس کا رنگ بالکل صاف شفاف انسانوں جیسا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کی وہ عجیب چمک بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ اب بالکل وہی شخص لگ رہا تھا جسے میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بولا، اب دیکھو، کیا اب بھی تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، وہاں اب صرف نرمی تھی۔ مجھے یقین آ گیا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ اس نے میری خاطر اپنی طاقتوں کو قید کر دیا تھا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ وعدہ کرتے ہیں کہ مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے تو میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور بولا، میں وعدہ کرتا ہوں، چلو اب تمہاری پریشانی ختم کرتے ہیں، ہسپتال چلتے ہیں۔ تم اپنے ابا کو دیکھنا چاہتی تھی نا؟ ہسپتال کا نام سنتے ہی میں کھل اٹھی۔ سچ؟ کیا ہم ابھی جا سکتے ہیں؟ ہاں ابھی، اس نے مسکرا کر کہا۔ ہم دونوں فوراً حویلی سے نکلے۔ اب مجھے اس سے وہ خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا جو کچھ دیر پہلے تھا۔ ہسپتال پہنچ کر میں بھاگتی ہوئی ابا کے وارڈ میں گئی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ ابا بستر پر بیٹھے تھے اور اماں انہیں اپنے ہاتھ سے سوپ پلا رہی تھی۔ ان کا رنگ پہلے سے بہت بہتر تھا اور وہ باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اماں خوشی سے بولی، ارے سمیرا، دیکھ، تیرے ابا بالکل ہوش میں آ گئے ہیں۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ آپریشن بہت کامیاب رہا ہے۔ میں بھاگ کر ابا کی گلی لگ گئی اور میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، بیٹا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے سنا ہے تم نے میرے علاج کے لیے بہت تگدو کی ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر اپنے شوہر کو دیکھا جو دروازے پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ بالکل ایک عام نیک سیرت انسان لگ رہا تھا۔ کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ ایک جنسادہ ہے۔ میں نے ابا سے کہا، ابا، یہ میرے شوہر ہیں اور انہی کی وجہ سے آپ کا علاج ممکن ہوا ہے۔ اماں اور ابا نے حیرت اور خوشی سے اسے دیکھا۔ وہ آگے بڑھا اور جھک کر ابا کو سلام کیا۔ اس کا رویہ اتنا عاجزانہ تھا کہ میرے ماں باپ اس کے گرویدہ ہو گئے۔ میں دل ہی دل میں اس کی شکر گزار تھی کیونکہ اس کی وجہ سے میرے ابا کی زندگی بچی تھی۔ بے شک اس نے مجھے پانے کے لیے غلط طریقہ اپنایا تھا، لیکن اس کا دل صاف تھا۔
اس کی پہلی بیوی اب اپنی سزا کاٹ رہی تھی اور مجھے یقین تھا کہ آنے والی زندگی اتنی بری نہیں ہوگی جتنا میں نے سوچا تھا۔ ہسپتال سے گھر واپسی کے بعد زندگی ایک معمول کی ڈگر پر آ گئی تھی۔ ابا تیزی سے صحت یاب ہو رہے تھے اور میری بہنیں بھی خوش تھیں، لیکن میرے ذہن میں ابھی بھی ایک بوجھ تھا، اور وہ بوجھ اس عورت کا تھا جو مجھے یہاں لائی تھی۔ ایک رات جب ہم دونوں کمرے میں بیٹھے تھے تو میں نے ہمت کر کے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے آہستہ سے پکارا، سنیں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ جو اپنی انگلی میں پہنی طلسماتی انگوٹھی کو گھما رہا تھا فوراً میری طرف متوجہ ہوا اور مسکرا کر بولا، کہو سمیرا، کیا بات ہے؟ اب تم مجھ سے ڈرتی کیوں ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ عورت، میرا مطلب ہے آپ کی پہلی بیوی، وہ اب کہاں ہے؟ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا اور وہ سنجیدگی سے بولا، وہ اپنی سزا کاٹ رہی ہے، اسے کوہکاف کی جیل میں قید کر دیا گیا ہے۔ اس نے قبیلے کے اصول توڑے تھے اور مجھے دھوکہ دیا تھا۔ اس کی سزا یہی ہے کہ وہ اب کبھی انسانی دنیا کا رخ نہیں کر سکتی۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی نرمی سے بولی، میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے معاف کر دیں۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا اور بولا، معاف کر دو سمیرا؟ اس نے تمہاری زندگی داؤ پر لگا دی تھی، اس نے تمہیں مجھ جیسے جن کے حوالے کیا، کیا تمہیں اس پر غصہ نہیں آتا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، غصہ تو تھا لیکن اب نہیں ہے، کیونکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، کیونکہ جہاں وہ اپنے مفاد حاصل کرنا چاہتی تھی وہاں وہ اپنے شوہر کا فائدہ بھی چاہتی تھی۔ اس کی نیت آپ کو اولاد دینے کی تھی، چاہے طریقہ غلط تھا، اور پھر اسی کی وجہ سے تو آپ مجھے ملے۔ اگر وہ یہ سب نہ کرتی تو میرے ابا کا علاج کیسے ہوتا اور مجھے آپ جیسا جیون ساتھی کیسے ملتا؟ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ چوم لیا اور بولا، تم انسانوں کا دل واقعی بہت بڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم کہتی ہو تو میں قبیلے والوں سے کہہ کر اس کی سزا میں نرمی کرواؤں گا، لیکن وہ رہے گی کوہکاف میں ہی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ ہماری زندگی اب بہت خوشگوار گزر رہی تھی۔ وہ اپنی طلسماتی انگوٹھی کی بدولت بالکل عام انسانوں کی طرح رہتا تھا۔ میرے ماں باپ اور بہنیں اسے ایک فرشتہ صفت انسان سمجھتے تھے۔ ہم اکثر اپنے میکے جاتے تھے اور وہ میرے گھر والوں کی ہر طرح سے مدد کرتا تھا۔ ایک دن جب امی کے گھر گئے ہوئے تھے تو اماں نے میرے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا، سمیرا بیٹی، اللہ نے تمہاری سن لی، تمہارا شوہر تو ہیرے جیسا ہے۔ دیکھو کیسے اس نے نہ صرف تیرے باپ کی جان بچائی بلکہ اب ہمارے گھر کا پورا خرچہ بھی اٹھاتا ہے۔ ہماری تو تقدیر ہی بدل گئی ہے۔ میں نے مسکرا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو صحن میں ابا کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا اور ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ ابا اسے دعائیں دے رہے تھے۔ میرے ماں باپ کو ذرا بھی خبر نہیں تھی کہ ان کا داماد انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہے، اور یہ راز میرے اور اس کے درمیان ہی رہنا تھا، کیونکہ اب وہ میرے لیے کسی بھی انسان سے بڑھ کر تھا۔ اس کی وہ انگوٹھی ہمیشہ اس کے ہاتھ میں رہتی اور وہ ہمیشہ میرے لیے ایک بہترین شوہر بن کر رہا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ کبھی کبھی کوئی بھی ایسا انسان یا مخلوق آپ کے لیے مسیحا بن جاتا ہے جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، اور وہ آپ کی زندگی کو ہی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ایسا ہی میرے ساتھ ہوا۔ میری زندگی میں وہ جن زادہ آیا جس سے میں نے آدم زاد سمجھ کر شادی کی تھی تاکہ اپنے باپ کا علاج کروا سکوں، لیکن اس نے میری پوری زندگی سنوار دی۔